أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير تو آج قرآنی زبان آسان قرآنی زبان میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ حروف ندا ہے. تو قرآن پاک یا عربی زبان میں کچھ حروف ہوتے ہیں، جیسے دو حروف کی کیٹیگری ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھی ہے. ایک حروف جارہ جو اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں، اور دوسری ہم نے پڑھی تھی حروف مشبہ بالفعل جو اسم کو موٹے موٹے الفاظ میں جو اسم کو ہے حالت نصب میں لے جاتے ہیں. آج ہمارا ٹاپک حروف ندا. تو کسی بھی اسم کو یا کسی بھی چیز کو پکارنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو حروف ندا کہتے ہیں. تو پکارنے کے میننگ میں یہ حروف استعمال ہوتے ہیں، پکارنے کے لیے. ٹھیک، تو اب تو جو حروف ہے پکارنے میں جو حروف ہے اس کو بولتے ہیں حروف ندا. حرف جو حروف پکارنے کی، اور جس کو پکارا جائے اس کو منادا بولتے ہیں. تو گرامر کی ٹرمنالوجی میں جس کو پکارا جائے گا اس کو منادا، اور جس حرف کا استعمال کر کے پکارا جائے اس کو حرف ندا بولا جاتا ہے. ٹھیک، تو ندا اور منادا ایگزامپل لیتے ہیں. بہت ہی کامن ایک حرف قرآن پاک میں یا وہ ہے یا، اے کے میننگ میں. تو اس کا میننگ آ جاتا ہے اے. تو اے کو آپ جیسے ہمیں پکارنا ہو کسی زید کو، زیدن یہ اسم ہے، تو ہم قرآن پاک میں اس کو ایسے دیکھیں گے یا زیدو. اور ایک ایگزامپل لیتے ہیں قرآن پاک میں ہے، جیسے یا ہم پکاریں گے نار کو. قرآن پاک میں مثال بھی پریزنٹ ہے، تو یہاں وہاں لکھا ہے یا نار. اور ایگزامپل لیتے ہیں قرآن پاک میں ایگزامپل اگر پکارنا ہو مریم کو، مریم، یہ مریم نہیں ہے، مریم ہے. یہ آلریڈی جو ہے یہ جو ہے معرفہ، تو یہ بن جائے گا یا مریم. ایک یا مریم. تو آپ دیکھ لیجیے، اگر آپ تھوڑا سا ان کو غور و فکر، یہاں زیدن تھا، جب میں نے یا کے ساتھ اس کو لیا تو قرآن پاک میں آپ کو اس صورت میں ملے گا عربی میں یا قرآن پاک میں یا زیدن. تو تنوین یہاں پہ تھی، تو تنوین جو ہے ختم ہو گئی، اب ایک ہی بچا ہے، یعنی تنوین ہلکا ہو گیا. یہاں نارن تھا، یا نارو کونی برتن لکھا ہے قرآن پاک، تو نارن تھا تو نارو بن گیا یا کی وجہ سے. اس طرح مریم تھا تو یہ مریم یہاں پیش تو یہاں پیش ہی ہے، تو اس میں فرق نہیں پڑا. اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ بھی کسی بھی اسم پہ یا کا استعمال کرے، کسی بھی نکرہ کو بلایا جائے تو اس کا تنوین ہلکا ہو جاتا ہے. ٹھیک، اب ایگزامپل اور ایک لیتے ہیں. فار ایگزامپل ہے ابراہیم، اور ابراہیم کا نام جو ہے وہ ایسے آتا ہے ابراہیم، اس کی آرجن سے ابراہیم ہے. اس کو جب یا کے ساتھ ملائے تو بنے گا یا ابراہیم. بنے گا یا ابراہیم. ٹھیک، اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام. تو یہ تو غیر منصرف اسم، ہم جانتے ہیں غیر منصرف کی کیٹیگری میں ابراہیم آتا ہے، یعنی اس کی حالت نصب ابراہیمہ اور جر بھی ابراہیمہ.
موسا، تو موسا پہ جب یا استعمال کریں، موسا کو پکارے تو بنے گا یا موسا. اعراب بھی ڈال دے. تو موسا ہم جانتے ہیں کہ یار یہ جو ہے مبنی اسماء تینوں حالت میں ایک جیسا، اس لیے آپ کو اعراب پہ یہاں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو تنوین جب بھی آپ کسی ایسے حروف پہ اس کو دیکھو قرآن پاک میں، کسی ایسے اسم پہ دیکھو گے یا کے ساتھ، تو اس کا تنوین جو ہے وہ ہلکا ہو جائے. ٹھیک ہے نا. یہ تو ہو گیا ایک کیس حرف ندا کا. اب تھوڑا اور کچھ موٹی موٹی چیزیں جانتے ہیں اس کے بارے میں. جیسے اب ہمیں پکارنا ہو کسی، الرجل ہو ہمارے پاس ورڈ الرجل، الرجل، یہ بنیادی طور یہ تھا رجلون، بنیادی طور پر یہ تھا رجلون. رجلون کو جو ہم نے الف لام ال بنا دیا، الف معرف اللام، تو ہم جاتے الف لام سے نکرہ اسم معرفہ بن جاتے ہو، تو ایک تنوین گر جاتا تو الرجل. اب الرجل جو ہے اس کو یا یوز کر لیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو قرآن پاک میں یہ ایسے دکھے گا تھوڑا سا اسٹرینج میں. یا ایھا الرجل، تو یہاں یا نہیں ملے گا آپ کو، یہ ایڈیشنل یا ایھا ایڈیشن کرنا پڑے گا. تو رول یہ بنتا ہے جہاں پہ بھی آپ کسی اسم کو بلاؤ گے یا قرآن پاک میں حرف ندا استعمال ہوگا ایسے اسم کے ساتھ، اس کے ساتھ الف لام ہو، تو یا کے ساتھ میں ایھا بڑھانا، تو بنے گا یا ایھا الرجل. جیسے قرآن پاک میں یا ایھا النبی، یا ایھا النبی. اب میں اس پہ اعراب نہیں ڈال رہا ہوں. تو ان نبی تھا اس کے ساتھ، اس لیے یا ایھا بن گیا. تو اب یہ بن گیا ایک حرف ندا ایھا، یا ایھا. تو پہلے کیس میں جو تنوین تھا جس میں الف لام نہیں تھا، وہاں تھا یا سمپل استعمال ہوتا. اب یہ تو ایک کیس ہوگا. اگر مذکر ہے تو یہ کیس ہے، اگر مؤنث ہے تو مؤنث میں تھوڑا اور بڑھانا ہے. جیسے ایک قرآن پاک میں ورڈ ہے نفس. تو اس پہ آپ جو ہے یا استعمال کیجیے، یعنی آپ کو جو حروف ندا استعمال ہوگا وہ یا نہیں ہوگا، بیسیکلی وہ اس طرح کا ہونا چاہیے. اب لیکن یہاں پہ آپ قرآن پاک کو اس کنڈیشن میں آپ دیکھو گے اس کو یا ایتھا، ایتھا دیکھو گے آپ، ایھا نہیں، یا ایتھا. ایتھا النفس. اب دیکھیے یہاں پہ تھا یا ایھا، یا ایتھا آ گیا. اب ایتھا آپ نے تا بڑھا لیا، اور اس کا مطلب ہے یہ اس لیے کہ یہ جو نفس ہے یہ مؤنث ہے. تو جب آپ کے پاس اسم ہو جو الف لام کے ساتھ اور مؤنث ہو، تو اس کے ساتھ ایتھا لگے گا حرف ندا. اور جب مذکر ہو تو یا ایھا. تو یہ فرق ہے حرف ندا میں. تو یہ ہو گیا حرف ندا جو ہمارے پاس. تو یا ہمارے پاس یا ہوگا نکرہ اسم کے لیے، ایھا یا بڑھا کے ایھا اگر مذکر ہو، اگر مؤنث ہو تو یا ایتھا، ایتھا. تو یہ ہوگا حرف ندا مؤنث کے لیے. تو یہ تو ہو گیا حرف ندا شارٹ کٹ میں بلانے کے لیے. اب یہاں کچھ اور تھوڑی سی موٹی سی کچھ 2-3 چیزیں اور ہے، اس کے بعد جو ہے کلاس کو سکپ کریں گے. اگر آپ کا منادا جس کو پکارا جائے، اگر یہ منادا مرکب اضافی کی شکل میں ہو، ہم نے یہ پڑھا ہے مرکب اضافی مطلب جس میں یہ دو اسموں کا ایسا مرکب جس میں ایک مضاف ہو اور مضاف الیہ ہو. جیسے عبداللہ.
یہ مضاف مضاف یہ مضاف ہے اس کا، اس کی نسبت کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، تو اس کی نسبت ہے ایک کی نسبت دوسرے کے ساتھ، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو جب اب ہمارے پاس نام ہے اللہ کا بندہ، اس کو جب ہم پکاریں گے جیسے یا کے ساتھ، تو یا کے ساتھ ایک تو ہم اس کو پکاریں، دوسرا اس کے اعراب میں چینج ہو جائے گی، یہ جو پیش تھا یہ اب زبر میں کنورٹ ہو جائے گا، تو ہمارے پاس ملے گا اس کو لکھ کے ایسے یا عبداللہ۔ اس کو بولتے ہیں، یعنی یہ اسم کو اب اگر آپ کا منادہ جس کو بلایا جا رہا ہے اگر وہ مضاف کی شکل میں ہو تو یہ اس کو منصوب بھی بناتا ہے یا، تو یا عبداللہ۔ جیسے قرآن پاک میں مثال ہے سورہ مریم میں جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے پکارا تھا اس کو، تو وہاں لکھا ہوا یا اخت ہارون، اخت ہارون، ٹھیک۔ تو یہاں ہمارا جو یہ ورڈ یہاں اختہ کیوں ہے، دیکھیے یہ بیسیکلی تھا اخت ہارون، یا اخت ہارون تھا، تو یہ اخت ہارون تھا، یعنی ہارون کی بہن، ہارون کی بہن، تو نسبت ہوگی نا مریم علیہ السلام کو ہارون کی طرف۔ بہرحال تو یہ ہو گیا مضاف مضاف الیہ۔ تو یہاں پہ اب آپ کا منادہ تو اصل میں ہے یہ ہارون کی بہن یعنی مریم علیہ السلام، تو چونکہ یہ مضاف مضاف کی شکل میں اس لیے یہاں پہ اس کو زبر آئے گی، پیش ختم ہو جائے گا یا کی وجہ سے، تو بن گیا یا اختہ۔ تو یہ تو تھا پورے قرآن پاک میں اس طرح سے عرفی ندا آتا ہے۔ اب جب ہم کچھ دعا ہم کہتے رہتے ہیں اللہم صلی علی، اللہم اغفر لنا، اللہم ادخلہم فی الجنہ، اللہم افتح لی، تو ہم اس طرح کا کنسٹرکشن دیکھتے ہیں۔ ہم اس کو کہتے ہیں اے اللہ، اب ہمیں ایک بولتے ہیں نا، مطلب حرف ندا ہم پکارتے ہیں، یہ پکارنے کا کہاں سے آیا؟ نہ اس میں یا ایتھا ہے، نہ اس میں یا ایھا ہے، نہ یا ہے، تو بیسیکلی یہ جو میم مشدد ہے اس کو بولا جاتا ہے میم مشدد، یہ بھی حرف ندا استعمال ہوتا ہے میم مشدد، اور زیادہ تر یہ جو ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یعنی ایام زمانے جاہلیت میں استعمال ہوتا تھا، اس لیے جو ابو جہل بھی یہ پکارا کرتے تھے اللہم، ٹھیک ہے نا۔ تو میم مشدد بھی آتا ہے جو ہے حرف ندا، لیکن یہ جو ہے جس کو پکارا جائے اس کے آخر میں، نہیں تو یوزولی حرف ندا پہلے آتا ہے، یعنی منادا سے پہلے حرف ندا آتا ہے، چاہے وہ یا ہو، چاہے وہ یا ایھا ہو، چاہے وہ یا ایتھا ہو، یا ایتھا ہو، تو حرف ندا سے پہلے، لیکن میم مشدد منادا کے بعد میں آتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا پورا جو ہے حرف ندا کے متعلق، یہ پکارنے کی میننگ میں قرآن پاک میں استعمال ان کی تین ہے، یا ایھا، یا ایتھا، یا نکرہ اسم کے ساتھ، ٹھیک، اور نکرہ اسم کو جو ہے ایک تنوین ختم کر لیتا ہے، یا ایتھا اس اسم کے ساتھ الف لام لگا ہو، اور پھر یا ایتھا اس اسم کے الف لام ہو لیکن مؤنث ہو۔ اسی طرح سے اگر آپ کا منادہ مضاف کی شکل، مضاف الیہ کی شکل میں، تو یا اس کو کنورٹ کرتا ہے، اس کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، اور پھر میم مشدد لاسٹ پہ آتا ہے جو اسم کے آخر میں آتا ہے، تو یہ بھی پکارنے کی میننگ۔ اب یہ زیادہ استعمال ہوتا نہیں لیکن الاؤڈ ہے، تو لیکن جو ہے یہ زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور پھر ابتدائی دور میں اس طرح کی دعائیں ہیں۔ تو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین۔ تو یہ ہو گیا آپ کا۔